صدر آصف علی زرداری کو سالگرہ مبارک۔ اس موقع پر روزنامہ جنگ اور نوائے وقت میں شائع ہونے والا میرا کالم آصف علی زرداری تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار۔ پاکستان کی تاریخ کا مشاہدہ کریں تو دو مواقع ایسے ہیں کہ جب حقیقی طور پر ریاست کی سالمیت خطرے میں تھی۔ پہلا موقع دسمبر 1971 جب پاکستان دو لخت ہوا اور لوگوں کی نا امیدی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، اور دوسرا موقع بے نظیر بھٹو شہید کی دسمبر 2007 میں شہادت، جب پورا پاکستان جل رہا تھا اور لوگ مایوسی میں ڈوب چکے تھے۔ ان دونوں کربناک لمحات میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے آگے بڑھ کے لوگوں کی مایوسی کو ختم کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دسمبر 1970 میں باقی ماندہ پاکستان کے عوام کو امید دلائی اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ بھٹو صاحب تو لوگ کہانیوں اور گیتوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، مگر پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے والے صدر آصف علی زرداری کو ایک خاص تعصب اور بغض کی وجہ سے خراج تحسین پیش کرنے میں یا ان کے کردار کو ماننے میں ریاست اور عوام نے حق ادا نہیں کیا۔ صدر زرداری کا جلتے ہوئے پاکستان میں اپنی قائد اور شریک حیات محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے غم کو بھول کر پاکستان کھپے کا نعرہ در حقیقت پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا گیا، جو کہ اس قتل کی سازش کرنے والوں کا منصوبہ تھا۔ اس طرح بھٹو صاحب نے ٹوٹے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھایا اور زرداری صاحب نے پاکستان بچا کر اسے سالمیت اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ آصف علی زرداری صاحب کی کردار کشی ادارہ جاتی سطح پر انتہائی منظم انداز میں کی گئی۔ جھوٹ کو بلند آواز میں اتنا بولو کہ وہ سچ بن جائے۔ جوزف گوئبلز کا یہ فارمولا آصف علی زرداری کے لیے مکمل طور پر استعمال ہوا۔ ڈکٹیٹر ضیاء نے بھٹو خاندان کو بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا اور کنٹرولڈ اور زرد صحافت کے ذریعے آن صاحب بے نظیر بھٹو کی شادی نہ کرنے پر کردار کشی کی۔ مگر جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے زرداری صاحب کو شریک حیات چن لیا تو پھر ساری توپوں کا رخ آصف علی زرداری کی طرف ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن نہ رکنے والا کردار کشی کا سلسلہ تعصب اور تعفن زدہ دماغوں اور زبانوں سے جاری ہے۔ گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشہ ممبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار۔ صدر زرداری کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک حصہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے قبل اور ایک ان کی شہادت کے بعد۔ زرداری صاحب نے اپنی زندگی کے پہلے حصے میں نہ صرف اپنی قائد کی پیروی کی بلکہ ان کے نظریے کے فروغ کے لیے صفحے اول میں شامل رہے۔ بھٹو صاحب، میر شاہ نواز بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ اس نظریے کے لیے سینہ سپر ہونا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کے باوجود زرداری صاحب نے یہ پرخطر راہ پوری دلیری کے ساتھ چنی، اور اس راہ پر محترمہ کے ساتھ سفر کے دوران زرداری صاحب کو سب سے زیادہ تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر الزام اور دشنام کا نشانہ آصف علی زرداری صاحب کو بنایا گیا۔ کرپشن، دہشت گردی، قتل، غداری، ہر ناکردہ جرم زرداری صاحب سے منسوب ہوا، لیکن 30 سالہ مقدمات کا سامنا کرنے کے باوجود اور 12 سال بے گناہ قید کاٹنے کے باوجود ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ انہیں قربانیوں اور ثابت قدمی کی بنیاد پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پہلی اپنی کتاب میں ذکر کیا اور پھر اپنی وصیت کے ذریعے صدر آصف علی زرداری کو اپنے مشن کا نگہبان مقرر کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے صدر آصف علی زرداری کو پاکستان کا نیلسن منڈیلا قرار دیا، اور زرداری صاحب کے اور پیپلز پارٹی کے نظریاتی مخالف جناب مجید نظامی نے انہیں مرد خور کا خطاب دیا۔
محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو ہر دفعہ جب بھی غیر آئینی طریقے سے ختم کیا گیا، سب سے پہلا نشانہ آصف علی زرداری بنے۔ ایک لمبی قید اور ظلم و ستم اور تشدد کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ انہیں محترمہ سے سیاسی اور ازدواجی رشتہ ختم کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن وہ ظالم اور مکار مخالفین کے آگے نہ جھکے۔ انہوں نے قید اور تشدد کے باوجود محترمہ کے ساتھ رشتہ نہ توڑا اور آمریت کی پروردہ سوچ کو شکست فاش دے دی، جو چاہتے تھے کہ آصف علی زرداری محترمہ کو طلاق دے دیں اور اس کو استعمال کر کے محترمہ کی سیاست کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صدر زرداری نے اپنی غیرت کے باعث اپنی جوانی محترمہ کے ساتھ تعلق نبھاتے ہوئے جیلوں میں گزار دی۔ ہر طرح کا ظلم و ستم آصف زرداری سے ان کی مسکراہٹ نہ چھین سکا، اور پھر مکافات عمل کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ ان پر ظلم ڈھانے والے جیلوں میں گئے تو ان کا رونا دھونا سب نے دیکھا بھی اور سنا بھی، لیکن زرداری صاحب پوری دلیری کے ساتھ قیدیوں کی بختر بند گاڑی سے سینہ تان کر نیچے اترتے، دشمنوں کے دل دہل جاتے اور ان کے عزائم خاک میں مل جاتے۔ زرداری صاحب نے محترمہ سے اپنا تعلق سیاہی سے نہیں، خون سے لکھا ہے۔ تمام تر زہریلے پروپیگنڈے کے باوجود پاکستان کے دانشوروں اور لکھاریوں نے صدر زرداری کی جرأت اور بے گناہی کو اجاگر کرنے کی ٹھان لی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ احتساب الرحمان کے نام سے مشہور احتساب کمیشن کا چیئرمین سیف الرحمان عدالت کے اندر صدر آصف علی زرداری کے قدموں میں گر کے گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا تھا اور تسلیم کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جھوٹے مقدمات بنائے اور اپنے آقاؤں کے کہنے کے اوپر کس طرح صدر زرداری کو قید و بند میں رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ آصف علی زرداری نے اپنے مخالفین کے برعکس عدالتوں کا سامنا پوری دلیری اور ثابت قدمی سے کیا، اور ہمیشہ ثابت کیا کہ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ زرداری صاحب کی زندگی کا دوسرا باب مزید کٹھن رہا۔ محترمہ کی شہادت پر عوام کا غم و غصہ قابو سے باہر رہا۔ ہنگامے، گھیراؤ، جلاؤ، 3 دن تک ملک آگ میں جلتا رہا۔ کوئی قانون نہ تھا اور نہ کوئی محافظ۔ اس موقع پر صدر آصف علی زرداری آگے بڑھے اور ان نفرت انگیز نعروں کو، جو کہ پاکستان نہ کھپے کے تھے، صدر آصف علی زرداری نے پوری دلیری کے ساتھ، پورے خلوص دل کے ساتھ پاکستان کھپے کا نعرہ بلند کیا اور پاکستان کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ محترمہ کے خلا کو پر کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ زرداری صاحب نے پارٹی کو متحد رکھا، انتخابات میں فتح حاصل کی اور وزیر اعظم کے لیے دستیاب بہترین شخص کو منتخب کیا۔ ڈکٹیٹر مشرف کو گھر بھیجا، مفاہمت کی بنیاد رکھی، ماضی کے مخالفین کے ساتھ اتحاد کیا، دہشت گردی کے خلاف ریاست کے بیانیے کو بدل کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام قائم کیا اور 70 لاکھ غریب ترین خاندانوں کو ریاست کی ترجیح بنایا۔ مزدوروں اور سرکاری ملازمین کی پنشنوں اور تنخواہوں میں 175% تک اضافہ ہوا۔ 1973 کا آئین اپنی اصل روح میں بحال ہوا۔ صوبائی خود مختاری، خیبر پختونخوا کا نام، گلگت بلتستان کے حقوق اور بلوچستان کے حقوق کا تحفظ کیا گیا۔ ججوں کو رہا اور عدلیہ کو بحال کیا گیا۔ سوات آپریشن کے ذریعے ان علاقوں میں جو کہ پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے، بی بی شہید کی وصیت کے مطابق پاکستان کا پرچم لہرایا اور دہشت گردی کو ختم کیا۔ پہلے جمہوری صدر کے طور پر تمام اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کر دیے گئے۔ تمام اداروں کے درمیان ہم آہنگی کے لیے اقدامات ہوئے اور اداروں کو خود مختار بنایا گیا۔ صدر زرداری نے غیر جمہوری قوتوں کے مقابلے میں ہمیشہ جمہوری قوتوں کو مضبوط کیا۔ میڈیا کے غلط اور زہر آلود پروپیگنڈے پر صبر کا مظاہرہ کیا
اور آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغن نہ لگائی، اور نہ ہی نیب کو اپنے سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہوا۔ صدر زرداری کا دور ایسا تھا جس پہ کوئی سیاسی قیدی نہ تھا۔ ملکی سیاسی تاریخ میں صدر زرداری کے کردار کو سب سے زیادہ مسخ کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ انہیں جانتے ہیں اور ان کے قریب ہیں وہ اس سے باخبر ہیں کہ آصف علی زرداری ایک ذہین، محب وطن، سخی، یاروں کے یار، دریا دل، معاف کر دینے والے، رواداری اور روایات کے امین، ایک جمہوری، مدبر، متحمل اور دلیر انسان ہے۔ ان کے سیاسی تدبر کو ان کے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ صدر زرداری مستقبل کا ایک ویژن رکھتے ہیں اور بطور صدر اپنے اسی ویژن کو انہوں نے عمل درآمد کیا۔ خارجہ امور ہوں یا ملکی معاملات، اس بات کو ہمیشہ انہوں نے ثابت کیا۔ چین، ایران، ترکی، افغانستان، ہمسایہ ممالک، مسلم ممالک، امریکہ، یورپ، تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو استوار کیا اور تمام ممالک کے ساتھ مل کے بڑے بڑے منصوبوں پر کام شروع کیا۔ عالمی طاقتوں میں پاکستان کے موقف کو مضبوطی سے منوایا اور پاکستان کے وقار کو بحال کیا۔ یہی صدر زرداری کے کارنامے سنہری حروف سے لکھے جائیں گے۔ نہ جانے کیوں ہم اپنے محسنوں کو ان کی زندگیوں میں ان کے شایان شان مقام نہیں دیتے، اور اس کی زندہ مثال صدر آصف علی زرداری سے روا رکھے جانے والا تعصب پر مبنی سلوک ہے۔ آئین جمہوریت، صوبائی خود مختاری، انسانی حقوق، غریب اور کمزور طبقات کے لیے صدر زرداری کی خدمات ناقابل فراموش ہیں اور تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ صدر زرداری کی اپنی دھرتی، اپنی قائد اور شریک حیات، اپنی جماعت اور کارکنوں، اپنے نظریے اور عوام کے ساتھ وفاداری بے نظیر ہے۔ اس راہ پہ جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سر بازار، صدر زرداری کا پاکستان کھپے۔